اس کائنات میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ سب سے اچھی ڈیوٹی کس کی ہے؟ سب سے سونی نوکری کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ فلاں نوکری بہت اچھی ہے، فلاں کاروبار بہت اچھا ہے، فلاں جگہ پیسہ بہت ہے، فلاں شعبے میں عزت بڑی ہے۔ لیکن آؤ حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ سب سے افضل کون ہے؟ تو میرے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے اشرف، سب سے اچھی نوکری، سب سے اچھا کام، سب سے بہتر وظیفہ اس کا ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور اوروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو آؤ اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس کتاب سے وابستگی اختیار کرو۔ جس رات کے دامن میں قرآن نازل ہو وہ رات تو افضل ہو، وہ رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مجھے بتاؤ، جو قرآن کو اپنی روح میں بسا لے، قرآن کو اپنی تعلیمات کے تابع کر دے، جو اپنے دنوں کو قرآن کے اجالوں میں گزارے، جو اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت میں بسر کرے اور رات کی تاریکی میں دن کے اجالوں میں قرآن پڑھے، بتاؤ وہ کتنا اشرف ہوگا۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ راتوں کی تاریکی میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ رکت پیدا ہو جائے تمہیں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج نہیں دیتی ہیں، تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، تعلق کو مضبوط کر لو، اور اس کتاب سے وابستگی تمہیں دنیا اور آخرت کی بہتری فراہم کرے گی۔ اور یہ کتاب زندہ ہے، اس کا پیغام کبھی فرسودہ نہیں ہوا، اس کا پیغام کبھی پرانا نہیں ہوا۔ ہر دور کے تقاضوں سے یہ کتاب ہم آہنگ ہے، اور یہ کتاب ہر شخص کی ضرورت کی کفالت کرتی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا ہے، اتنا جامع بنایا ہے کہ ہر طبقہ زندگی کے لیے یہ قرآن کافی ہے، ہر شخص کی ضرورت کا کفیل ہے۔ اس کو ایک عام شخص پڑھے تو اس کو بھی نور ملتا ہے، اور ایک فلسفی پڑھے تو محروم وہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ قیامت تک آنے والی زندگی کے لیے ہدایت کا صحیفہ ہے۔ اس کتاب سے جڑ جانے سے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جس رات کو یہ کتاب اترے وہ رات تو لیلۃ القدر کہلائے، اور جو شخص اس کتاب سے وابستہ ہو جائے اور اس کو اپنی روحوں میں سمو لے، وہ ذی قدر کیوں نہیں ہوگا، وہ عزت کا مالک کیوں نہیں ہوگا، وہ شان و شوکت اور عظمت کا مالک کیسے نہیں ہوگا۔ تو آئیے میں اور آپ اس کتاب کو لازم پکڑیں اور اس کو مضبوطی سے تھام لیں، تو پھر ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ قرآن کتنی بڑی دولت تھی، آج ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا کر اس کو الماریوں میں رکھ دیا ہے، یہاں کوئی کسی کونے کے اوپر طاق پہ رکھ دیا ہے۔ کبھی کبھی اٹھاتے ہیں اور اس کو جھاڑتے ہیں جو اس کے اوپر مٹی لگی ہوتی ہے، اور پھر اس پہ خوشبو لگا کر دوبارہ اس کو اسی کونے پہ جو ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں۔ اور ایک وہ وقت تھا جو صبح کا آغاز ہوتا تھا، وہ گھروں میں قرآن سے ہوتا تھا۔ سب لوگ نماز ادا کر کے، نماز فجر ادا کر کے قرآن کی تلاوت کرنا اپنا معمول سمجھتے تھے، اور آج صبح کا آغاز جو ہے وہ فیس بک کھلنے سے ہوتا ہے، اور کبھی گھروں سے جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی صدائیں آ رہی ہوتی تھی، آوازیں آ رہی ہوتی تھیں، اور آج پاپ میوزک سننے کی صدائیں ملتی ہیں۔ پھر یہی وجہ ہوئی نا، آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، بدروؤں کا سایہ ہو گیا ہے میرے اوپر۔ اور میاں اگر قرآن کھول کر دیکھنا ہی نہیں تو پھر یہی کچھ ہوگا نا۔ اگر قرآن کھلتا، گھروں میں تلاوت معمول پر ہوتی، تو پھر اللہ کی برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا، ٹینشن پریشانیاں ان چیزوں سے آپ سب دور ہوتے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج ہم جو ہے اس سے میلوں دور ہے، اور قرآن کو سالوں سال بھی کھول کر نہیں دیکھا جاتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، اور عامل تو جیسے وہ یہ کہے گا کہ تجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔
بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، دین سے بیزاری کا نتیجہ ہے، اگر وہ یہ کہے گا تو پھر تو اس کا تو کاروبار تو وہی ختم ہو گیا، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ تو وقت پر آ گیا ہے۔ اگر 2 دن لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویذ چل جانے تھے، پھر وہ مریض بن جاتا ہے، ذہنی مریض، اور قرآن کی چوکھٹ پر پھر بھی سلامی نہیں دیتا، پھر اس کو سلامی جو ہے اس بابے کی چوکھٹ پر دینا پڑتی ہے، اور ساتھ میں اپنا مال بھی گنوانا پڑتا ہے، اور روز آئے دن اخباروں کے اندر ایسے جعلی عاملوں کی کہانیاں چھپتی ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے ایک شور برپا کیا ہوا ہے، اور کیسے کیسے بد نصیب آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ لوگ ہوتے ہیں، اور پھر کیسی کیسی یہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ اگر گھروں میں قرآن پڑھنے کا معمول ہوتا تو قرآن روشنی دیتا، قرآن زندگی دیتا، قرآن گھروں میں جو ہے وہ برکتیں نازل کرواتا، قرآن کے دم سے رحمتوں کے فرشتے اترتے، گھروں میں چراغاں ہوتا، انوار اترتے، اندر کے روگ مٹتے، بیماریاں ختم ہوتی، ٹینشن، ڈپریشن جیسی بیماریاں سب کچھ ختم ہو جاتا، اللہ کی قربت نصیب ہوتی، حضور کے قربت کا نور نصیب ہو جاتا۔ یہ اس کتاب سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ آج ہم رسوا ہو گئے۔ جس نے قرآن سے منہ پھیرا، جس نے قرآن سے رخ پھیرا، وہ رسوا ہو جائے گا، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے۔ سورہ فرقان اٹھائیے، اس میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قیامت کے دن حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یہ نسخہ جامعہ تھا، یہ کتاب شفا تھی، یہ نسخہ رحمت تھا، یہ صحیفہ نور تھا، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں زندگی کی ہر شے نصیب ہو جاتی، لیکن اس کو چھوڑ کر در در کی رسوائی مقدور ہو گئی۔ آج اگر ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کہیں ہم اللہ کے دین سے رخ تو نہیں پھیر چکے، اس کے دین کو ہم چھوڑ تو نہیں چکے؟ جس نے قرآن سے اعراض کیا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اس کی زندگی تلخیوں سے بھر دی جائے گی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں سکھ نہیں ہوگا، سامان راحت تو ہوگا، راحت نہیں ہوگی، دولت تو ہوگی لیکن دولت سے حاصل ہونے والا نفع اور سکون اس کو نہیں مل پائے گا۔ ہر وقت تلخی کی زندگی بسر کرے گا جس نے قرآن سے رخ پھیر لیا۔ قرآن تو ہماری زندگی کی سربلندی کی ضمانت تھا، قرآن تو عروج کی ضمانت تھا۔ اللہ سے محبت کی دلیل قرآن مجید سے محبت ہے، اور قرآن مجید سے محبت کی دلیل رسول اللہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ سے محبت کی دلیل رسول کریم کی سنت سے محبت ہے، اور رسول اللہ کی سنت سے محبت کی دلیل بدعت سے نفرت ہے۔ اور اگر ہم قرآن سے پیار کریں تو ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ تو آئیے میں اور آپ کتاب اللہ سے جڑ کر اپنی زندگی کے اندر روشنیاں پیدا کریں، اپنی زندگی کے اندر قلبی سکون پیدا کریں، راحت پیدا کریں۔ اس کی رحمتیں اور برکتیں پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔